بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ جن بچوں نے پوزیشن لی ہے فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب کے دست مبارک سے انشاءاللہ انعامات وصول کریں گے۔ میں جناب انتظامیہ کے ساتھی اور ہمارے صدر ڈاکٹر عمران صاحب کو بھی دعوت دوں گا وہ آئیں، اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تو پوزیشن ہولڈر بچوں میں جن بچوں نے دونوں کلاسز میں سے الحمدللہ ایک بڑے سخت مقابلے کے بعد بہترین پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کے لیے الحمدللہ بہترین انعامات ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں انعام کے لیے جناب حافظ فاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ فاہد۔ اسی طرح ہمارے خوش نصیب حفظ القرآن مکمل کرنے والے حافظ طلحہ اشفاق، حافظ طلحہ اشفاق صاحب الحمدللہ یہ قاری عمر فاروق مکی صاحب کی خصوصی کلاس ہے، اور بڑی محنت سے ذوق شوق سے ان بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے سب بھائیوں کی محنتیں، کاوشیں، مرکز کے ساتھ تعاون۔ اسی طرح حافظ عمر بن اشفاق، میں بھائی اشفاق صاحب کو دعوت دوں گا وہ بھی آئیں۔ الحمدللہ خوش نصیب وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ بھائی اشفاق صاحب ماشاءاللہ ان کے سارے بچے الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے مکمل کر رہے ہیں۔ حافظ اشفاق بھائی یہ ادھر تشریف لے آئیں، یہ جن کے ماشاءاللہ لفظ دیگر ہیں دونوں جنہوں نے حفظ مکمل کیا۔ تو اسی طرح ہمارے خوش نصیب حافظ طیب فرقان، حافظ طیب فرقان وہ آئیں اور آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ اور اسی طرح اس کلاس میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے، پوری کلاس میں اول انعام حاصل کرنے والے حافظ طلحہ ضیا، الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ معاونین جو اپنا تعاون کرتے ہیں اور بچے اللہ کا قرآن حفظ کرتے ہیں۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے جتنے ہمارے شیوخ دیگر مساجد سے آئے، الحمدللہ قاری عمران صاحب، قاری عمر فاروق صاحب، قاری ارشاد الرحمان صاحب، قاری امجد صاحب، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ قاری ابو ہریرہ صاحب وہ آئے، انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اسی طرح ہمارے قاری یوسف مالکی صاحب، ان کی کلاس میں جو ہمارے خوش نصیب بچے ہیں حافظ عثمان لطیف، الحمدللہ ان بچوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے، ابھی امتحان ہوا ہے دسمبر میں، ان میں بہترین پوزیشن ہے۔ حافظ عثمان لطیف یہ بچہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ اسی طرح حافظ سعد خالد، حافظ کیا نام جی بلا رہے ہیں، حافظ سعد خالد، اور اسی طرح حافظ طلحہ ضیا، حافظ طلحہ ضیا، اور اس کے بعد حافظ عثمان لطیف، حافظ سعد خالد۔ یہ خوش نصیب سٹیج پر تشریف لائیں اور آ کر اپنے انعامات وصول کریں۔ اور اس کے بعد حافظ ضیاء الرحمان، پوری کلاس میں الحمدللہ ان کی دوم پوزیشن ہے، اور یہ دوم اور سوم پوزیشن پر دو پوزیشنیں ہیں۔ بہت محنت، لگن، ذوق شوق سے انہوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا، امتحان دیا اور کامیاب قرار پائے۔ اور اسی طرح ہماری مسجد میں قاری یوسف صاحب کے صاحبزادے الحمدللہ پہلے بھی بہترین پوزیشن لیتے ہیں، تو پورے مرکز میں دونوں کلاسوں میں اول انعام پانے والے خوش نصیب حافظ عثمان یوسف صاحب، ہمارے قاری یوسف صاحب کے صاحبزادے حافظ عثمان یوسف پورے مرکز میں پہلی پوزیشن پا کر تو الحمدللہ انتظامیہ معاونین نے اور ڈاکٹر محمد عمران صاحب نے ان کے لیے الحمدللہ خصوصی جو ہے انعامات کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے حافظ عثمان یوسف صاحب۔ اور اسی طرح ہمارے مرکز کے خوش نصیب اساتذہ کرام جو دن رات کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رانا اشفاق صاحب ادھر آئیں پلیز، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر اشفاق صاحب وہ بھی سٹیج پر آئیں، اپنے دست مبارک سے نام دیں۔
ہمارے صرف دو استاد رہ گئے، استاد خط دو استاد صرف شب و روز محنت کرنے والے الحمدللہ قاری عمر فاروق مکی صاحب وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا یوسف پسوری صاحب سے اور انتظامیہ سے اپنا انعام وصول کریں۔ الحمدللہ قاری عمر فاروق مکی صاحب جنہوں نے بڑی محنت کاوش سے الحمدللہ اس پوری کانفرنس میں کردار ادا کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے سینئر استاد جناب قاری محمد یوسف مالکی صاحب الحمدللہ اپنا انعام وصول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی محنت ان کی کاوش قبول فرمائے، اور آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد ہو جن کے تعاون سے جن کی کوشش سے مرکز الحمدللہ شب و روز جو ہے وہ قرآن کی تعلیم، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن اور ناظرہ الحمدللہ کلاسز جاری ہیں۔ بہت شکریہ جناب ندیم قدوسی صاحب۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے دلوں کی جان، ہمارے دلوں کی بہار، ہر دل عزیز خطیب تشریف لاتے ہیں۔ خطیب پاکستان آپ کے سامنے بہت بلوہ انگیز خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فخر پاکستان، فخر اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث تشریف لاتے ہیں۔ کتاب و سنت کی کستوری جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سامعین حضرات، تو احباب نے طلباء دے انعامات نو تقسیم ہوندیاں دیکھے ہے، منو ایک شعر یاد آ رہا سی، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب وہ ماں باپ نے، کتنے ہی خوش نصیب وہ اساتذہ نے، کتنے ہی خوش نصیب اس مرکز دی انتظامیہ دے احباب نے، ڈاکٹر عمران صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، میں سب نو مبارکباد پیش کرنا۔ میری ڈبلنگ بند کرو، میری ایکو بند سادہ چلاؤ۔ اللہ انہاں بچیاں نو سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ طبیعت میری کافی خراب سی، بھائی مرتضی منو تکینا لے کے آیا، میں آنا نہیں سی آج، تے پھر شادی بھی میں چھڑ کے آیا وچے ہی، میری بیگم بھی آج میرے نہ لڑی ہے، میں تھانو جلسیاں نہیں پئی ہے، والا آج نہ بھی کرو دکی۔ تو برحال اللہ تعالیٰ یہ دین دے معاملات دے اندر محنتاں، کوشاں، کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں بھی انشاءاللہ اسے حوالے نا چند گزارشات پیش کرانگا، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میں گل او دی کرن لگا جدے تو اچھی گل کائنات کسے دی نہیں، گل دی سمجھ آ رہی، گل او دی لگا کرن جدے تو اچھی کائنات گل او دی کرن لگا جدے تو اہم گل کائنات کسے دی نہیں۔ تو اہم بات والے دی اہم گل سنو، سجیو کھبیو توجہ ہٹا دیو،
تے اکھا میرے چہرے تے جمال وہ پنجابی دی ایک مثال بھی اکھ چ اکھ پا کے گل کریے مزہ بہتا ہوتا ہے بادشاہ بول دے نہیں تو اس واسطے توجہ ہے نا سارے اللہ نے اس کائنات دے اندر بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 315 رسولاں نو افضل بنایا پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا اور پتر بھائیا تھلے ہوئے اور ٹیٹو تھلے بھائیا 5 رسول کہنے نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انہا 5 رسولہ دے وچوں 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہا 5 رسولہ دے وچوں حسب نسب ذات بات جلوت اور خلوت دے لحاظنا سب تو اعلیٰ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا تے آمینہ دے لال محمد رو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ کسے نوعیت نہ بھی دیکھا جائے تے آقا ہر لحاظ نہ اعلیٰ نام دے لحاظ نہ ویکھو آپ دے نام جیسا نام پورے انبیاء چ کسے نبی دا نہیں مثلا آدم دا معنی ہے گندمی رنگ والا نوح دا معنی ہے چنیا ہویا موسیٰ دا معنی ہے پانی چو نکالیا ہویا عیسیٰ دا معنی ہے سرخ رنگ والا ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا اسماعیل دا معنی ہے میری فریاد سن یعقوب دا معنی ہے پیچھے آنے والا یوسف دا معنی ہے مزید اسحاق دا معنی ہے مسکرانے والا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام دے ذاتی 2 نام نے ایک نام محمد ایک نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے اپنے نبی دا نام رکھے ہے اور محمد انہوں کہیں دے نے جدی سارا جگ تعریف کرے جگ کی نہیں بلکہ عرش دا رب تعریف کرے اور احمد دونوں کہیں دے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے اس طرح ہی دوسری شان ہے جڑی کسے نبی نو نہیں ملی اللہ نے اپنے نام تے نال پیغمبر دے نام نو منسلک کر دیتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا ہن مؤذن 5 اذاناں کہندا ہے تے نال اشہد ان لا الہ تے نال بھی کہندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تے اذان 24 گھنٹے آل ورلڈ دنیا وچ گوئی دی 1 منٹ سیکنڈ بھی اذان بند نہیں ہوندی ایتھے مغرب دیا اذانہ شروع دیا نے نا امریکہ دے اندر فجر دیا اذانہ شروع دیا یہ صاحب لال ایتھے رات دا 1 بجے ہوتا ہے ادھر زور دیا اذانہ شروع دے ادھر فجر ہو رہی ادھر اثر ہو رہی ذرا غور کیجیے اس طرح سمندرہ دے جزیرے آسمان دیا بلندیاں تھے پہاڑا دیا چوٹیاں تھے 24 گھنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک گونج رہے کوئی لمحہ ایسا نہیں اللہ نے کہہ دیتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی جتھے میرا ذکر ہے اتھے محبوبہ نال تیرا بھی ذکر ہے اس تو وڈی عظمت کائنات کوئی پھر اللہ نے بات کہی ہے کہ میرے محبوب
میں تھانو او عظمتاں دتیاں نے جڑیاں کسے نبی نو نہیں دتیاں، انہاں خصوصیات دے نال، انہاں فضائل دے نال میں تھانو نوازیا۔ مثلا قرآن دا کوئی پارا ایسا نہیں محبوبہ جس پارے چ میں تیرا ذکر کیتا نہیں، بولو کوئی پارا ایسا نہیں، بلکہ ایک پارے چ کئی دفعہ نبی پاک دا ذکر موجود۔ پہلا پارا ہے ذکر مصطفیٰ، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا کنے کیتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے پیغمبر دے آن تو 50 سال پہلے یہ دعا ہوئی۔ جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تے اللہ کہی دے رہے میرے خلیل میرے کو منگو تے صحیح کی مانگ دے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دا مالو منال نہیں مانگیا، دنیا دا مالو منال نہیں مانگیا، جاہو جلال نہیں مانگیا، میرے خلیل نے منگیا تے آمینہ دا لال منگیا۔ منگن والے کون نے؟ خلیل اللہ۔ آمین کہن والے کون نے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ جتھے مانگ دے نے وہ بیت اللہ، جو مانگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا پارا ہے تے ذکر مصطفیٰ ہے، دعائے خلیل موجود ہے تے دعائے خلیل تے اندر میرے نبی دا ذکر ہے۔ دوسرا پارا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ مسجد قبلہ تین مدینے چ موجود ہے، اللہ تھانو سارے انو مدینے لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاوا مدینے دیا، دسا مدینے دا کی سونا، کر کر سونا، جی جی سونا، دل کھچ دیا مانگ مشوکاں دے، پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیا۔ اللہ اللہ یہ شربت سمدل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیوا، نالے کھجوراں کھاوا مدینے دیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پارا دوسرا یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے میرے محبوب اسی تھانو او علم سکھایا جڑا اس تو قبل تسی جان دے نہیں سو۔ اگر آقا پہلے ہی جان دے سن، نبی نو پہلے ہی علم غیب سی، پھر اللہ نے سکھایا کی؟ بولیے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے محبوب جی اسی تھانو او سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تھانو علم نہیں سی۔ اگر یہ عقیدہ رکھیا جائے نا کہ آقا نو علم غیب ہے، پھر وحی دا سلسلہ ختم ہے، پھر وحی دی ضرورت نہیں رہی دی، کیونکہ جبریل نبی علیہ السلام نو آن کے دسیا کر دے سن، پھر پتہ لگدا سی۔ جس طرح صحیح بخاری دی روایت ہے،
آپ نماز پڑھا رہے نے جوتی دے تھلے پاسے نا گندگی لگی ہے تے آپ سجدے دی حالت نے جبریل نے آن کے دسیا اللہ دے رسول تھوڑے جتی دے تلوے نو گندگی لگی ہے آپ نے وہ جتی نماز دی حالت چی اتار دیتی یہ حدیث بیت دلیل ہے کہ پیغمبر نو اپنی جتی دے تلوے دا بھی پتہ نہیں لگدا جب تک عرش والا خدا نہ دسے اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کتاب التوحید صحیح بخاری جنہیں کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے جنہیں کیا نبی پاک نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے اور سورۃ الانعام دی آیت نمبر 50 ہے میں آگے چل کے پڑھنا پارہ تیسرا ذکر مصطفیٰ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين یہ گل کدو ہو رہی ہے جدو 1,24,000 انبیاء دیا روح اللہ نے عالم ارواج کٹھا کی تھا زمین آسمان دا نظام اجے باہر سے وضو چ نہیں آیا کاف کون دیا منزلہ اجے پہلیا سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سب سب زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود انبیاء دی جماعت تھانو کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا دنیا تے بھیج دیا تھوڑیاں نبوتاں ادھر میرے وال ویکھو کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں صحیفیاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے اسے دوران میرا رسول آ جائے سمہ عربی گرامر دی روح نہ تراخی واسطے ہوتا ہے اگے نور سکیلہ دا لے آکے نا رب پار پا کے نبیاں نہ گل کر رہے وزن پا کے فرمایا تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر اسے دوران میرا رسول آ جائے وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے کہ اللہ جی ایسا کی کرنا ہے فرمایا او دیان تو بعد تسا اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیا مورا نہیں چلانیاں اپنی شریعتاں دا نظام نہیں چلانا سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانے یہ کنہ نو کیا جا رہے ہیں بولو مولویاں نو نہیں نبیاں نو ہونا عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو آقا دے آن تو بعد اور قیامت تک نواں نبی آ سکتے کوئی شریعت چل سکتی بولو کسے نبی دا صحیفہ کتاب چل سکتی تے جے کسے نبی دی نبوت تے شریعت کسے نبی دا صحیفہ کتاب نہیں چل سکتی تے مولوی دی فقہ چل سکتی کسے مولوی دا قول فتوہ چل سکتا نہیں چل سکتا قیامت تک نواں نبی نہیں آنا اسی نبی دی آخری امت ساڑھے تو بعد قیامت تک کوئی امت نہیں قرآن آخری کتاب ہے اور قیامت تک کوئی نوی کتاب نہیں نبی دا دین آخری دین ہے
قیامت تک نواں دین نہیں. نبی دی نبوت آخری نبوت ہے. ہن قیامت تک نواں نبی نہیں. جیڑا آئے گا نا وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. بول دے نہیں, وہ کنجر ہو سکتا ہے, نبی ہاں کنجر. مرتد ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, بے ایمان ہو سکتا ہے, شیخ چلی ہو سکتا ہے, انگریز دی بلی ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. نہ اسی نبی ماننے. اور بھائی قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے. کتنے ہونا ہے؟ دمشق دے اندر ایک مینارہ ہے سفید رنگ دا, وہ بن گیا ہے. آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے گا. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, حضرت امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے تے فرشتیاں دے پران دے اتے اس طرح ہاتھ رکھے ہون گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا اس مینارے تے. سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو مومنین اتارن گے. زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا, سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا. امام مہدی جنہ دا صلی محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے کھڑے ہون گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے, مصلی چھڑ کے پرا ہو جان گے. آکھن گے آجو تسی نبی ہو, تسی نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسی پڑھاؤ. آج میں نماز پڑھان نہیں آیا, تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا ہوا. کی بن کے آیا؟ اصل جڑے حضرت عیسیٰ نے نا وہ کہہ رہے نے میں امتی بن کے آیا. تے جڑا ایک امتی مرتد بے ایمان ہے نا, انہیں 1891 دے اندر جدو پہلیاں 2 کتاباں لکھیاں نا, ایک ازالہ اوہام تے فتح اسلام, وہ دے اندر انہیں 1891 چ پہلا دعویٰ یہ کیتا کہ میں عیسیٰ بن گیا ہے. اور ایک کتاباں چھپیاں پریس دے اندر. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی اسی پریس. پریس والے دسیا مولانا وہ مرزے غلام احمد نے تے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن گیا. 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اور بعد تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے کہ جدو میں تحریک ختم نبوت دا آغاز لگا نا کتاب دا کر, میں کہا میں پتا کرا پہلا بانی کون ہے. آدھے نے کتابانو چھانیا, اینڈ تے نتیجے تے پہنچیا پہلا بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. سب تو پہلے تحریرن مرزے تے کفر دا فتوہ جنہیں لایا وہ کون سی؟ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. تحریرن لکھ کے دیتا, پھر اس فتوے نو پیدل چل کے ہندوستان دیا بستیاں تے شہرہ 200 علماء نے سیر کروائے. مولانا محمد حسین بٹالوی نے اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے خود لکھیا ہے میرے تے سب تو پہلے کفر دے 2 فتوے لان والے 2 وہابی مولوی سن. ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے, ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے. آگے آئیے رحمت اللہ. امرسر دی عیدگاہ سب تو پہلے مرزے نے مبالہ کنے کیتا ہے؟ بولو کنے کیتا ہے؟ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا مبالہ مرزے نے کیتا. مرزا 1908 مرے ہے, صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 فوت ہوئے. یہ صوفی صاحب نے پہلا مبالہ, اور یہ 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے کنے دیتا ہے؟ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 1898 دے اندر ایک کتاب لکھی تائید اسلام. او دے اندر کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ نے ہونا ہے, انہیں 40 سال زندہ رہنا ہے, شادی کرنی ہے, موت عرب چوڑی ہے, جنازہ مسجد نبوی چوڑا ہے, دفن انہیں نبی پاک دے روزے چوڑا ہے. تو آنا میں عیسیٰ بن گیا, تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے. میری بشیر کوئی ہے کہ تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا.
اور مرزا پھر اس تو بعد 10 سال زندہ رہے، مکہ بھی نہیں ویکھ سکیا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیا۔ مرزے نے سب تو پہلے مناظرہ کنے کیتا ہے 1893 جب انہیں اشتہار خود چھپائے، اتنے لکھا چیلنج چیلنج چیلنج، میرا چیلنج ہے، میرے نال مناظرہ کرو۔ حنفی دیوبندی تے حنفی بریلوی نیڑے نہیں ہٹ جاندے، وہ پتہ کو کی آندا سی، آندا ہی توہی تے امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو نا، تو ہاں بھی تے نبی دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو پیش نہیں کیتا، اوتھے لاجواب ہو جاندے سی۔ ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی، مولانا قاسم نانوتوی بھی زندہ سی۔ توجہ میرے وال، مناظرے دے میدان چ کون آیا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 12ویں دن مرزا کے چڑھ کے نسیا۔ مولانا فرمان لگا اور آ گل سن میری بھی، میرا بھی ایک چیلنج ہے، بھی قبول کر لے۔ کہنے لگا جی کیڑا ہے؟ اے ساڈے کال میں دین دا مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے، محمد حسین بٹالوی مسلک حل نہیں چھڑ دے۔ توجہ ہن او کیڑی شخصیت سی جدے بارے چ ادھر میرے وال ویکھو اہل حدیثو، اپنی تاریخ اور اکابر نو یاد رکھو۔ فرنٹ مور میں کہنا دیوبندی بریلوی دیوبندی یعنی کہ حنفی جنہیں نے حنفی دیوبندی حنفی بریلوی سب نے ختم نبوت چ کم کیتا ہے میدان چ، اسی انکار نہیں کرنے، لیکن فرنٹ مورچیاں دے اندر اگر لڑے نے تے اہل حدیث تے اکابر لڑے۔ ہن کیڑی شخصیت سی جدے بارے چ مولانا نے کیا؟ بولو وہ پتہ جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ انہاں نو موت کتھے آئی ہے؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ فوت ہوئے۔ انہاں دی قبر جنت البقیع چ بڑی، ایڈے کو پائے دے ولی تے تقوی دے پہاڑ سن۔ جدو انہاں نو پتہ لگا نا بھی محمد حسین بٹالوی نے 10 دن دا ٹائم دیتا ہے مرزے نو، کہنے لگے محمد حسین وہ اینو 10 دن دا ٹائم بڑا لمبا دے چھڑیا ہی، اینو کنجر نو 3 دن دینے سنے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی؟ جدو مرزے نو پتہ لگا بھی میرے بارے چ مولانا محی الدین نے گل کہی ہے، وہ کہنے لگا انہیں میری گستاخی کی تھی، یہ کر اولاد نہیں ہو سکتی، یہ میری پشیر کوئی ہے۔ اچھا بھائی تینوں کیویں پتہ ہے؟ میرے تے ایک فرشتہ وہی لے کے آندا، اوندا نام ہے ٹیچی۔ ٹیچی انہاں دے کتاباں وچ لکھیا بول دے نہیں کی نام ہے؟ ٹیچی۔ ٹیچی نام ویکھو فرشتے دا کیسا ہے، جننے فرشتے نے نہ آسماناں دے کہے فرشتے دا نام ٹیچی۔ ٹیچی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف پسنوری صاحب۔ اچھا جی پشیر گوئی جھوٹی ہوئی، انہوں کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد ہے، انہوں نے کہ مرزیہ دے مربی نہ مناظرہ ہویا، حافظ آباد نے مربی نو بھی 10 طرح تعارف کیا تھا، میں مرزیہ دا مربی ہاں۔ انہیں کہا حافظ جی تھوڑا تعارف کی ہے؟ انہیں کہا میں وہابیاں دا مربع ہاں۔ کیا بات، وہ بڑا زچ ہویا اس گل تو نا، انہیں کہا جی تو ہی مؤنث ہو میں مذکر ہاں، تو مربی ہے میں مربع ہاں۔ حافظ صاحب فرمان لگے ایویں تو بھی کلپیں گا میں بھی کلپاں گا، گل میری دو ٹوک ہے، اگے پھر چلنے ہیں۔ منو کوئی مرزے دی ایسی پشین گوئی دس جڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے سچی ہوئے، تے میں تینوں اپنے نبی دیا جنیاں پشین گوئیاں نے میں ساریاں دسنا، ایک بھی جھوٹی نہیں۔ میرے نبی دی پشین گوئی ایک بھی جھوٹی نہیں، تے تیرے بناوٹی نبی دی پشین گوئی ایک بھی سچی نہیں۔
آدھا نہیں جی سچیاں ہوئی ہیں. مولانا فرمان لگے گل سن, مرزے دا ممدی بیگم نا عشق سی, ممدی بیگم سی, وہ انہوں نبی نبی کو نہیں مانگی, بڑی خوبصورت بی بی, مرزا دے تے فدا ہو گیا. تے مرزا تے آندا ہی میرا ادھر ویاہ ہونا ہے, وہ دا تے ویاہ ہویا ہی نہیں ہو دینا, تے پشین کوئی جھوٹی نہ ہوئی. تے دجی ہے ہوئی کہ مولانا محی الدین دے کر اولاد نہیں ہونی, 10ویں مہینے چلا نے بیٹا دیتا, وہ دا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے باپ. اور اپنی تقریر چاہتے ہوندے ہیں لوگوں, مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولوی محمد علی نو پیدا کیتا ہے. وہ تے جھوٹی ہوئی ہے, نکاح تے دا ہویا نہیں ممدی بیگم نا. وہ مربی کو فٹافٹ آندا چلو ایتھے نہیں ہویا, اگلے جہان ہو جائے گا. ہن اگلی گل سنیا جی. حافظ صاحب فرمان لگے وہ ممدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی, کہ تھوڑیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے. تو پھر بی بی کافر ہوئی, انہیں جہنم چ جانا ہے تھوڑے عقیدے دے مطابق, تے تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا. تے ویکھیا جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا تے پھر نبی لبدے پھرو گے. بول دے رہی وہ سمجھ آن رہی جے کوئی نہ, انہاں گھر جوائی رکھ لیا جہنم چی, تے پھر اوتھے کی کرو گے؟ وہ مرزائی ویکھی جائے جے میں آفری ماج کتابے الوے دی. میرے بھائیو, اللہ پاک نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا لوگوں قیامت تک جھوٹے 3 نبی ہون گے, 3 نبی جھوٹے کذاب دجال ہون گے. وہ کہن گے اسی نبی ہاں, لیکن سن لو انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین, لا نبی بعدی. خاتم النبیین دا معنی ہے وے میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. نواں نبی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ایک حدیث میں اور یاد آئی, سنا دے. ان علی اسماء انا محمد و انا احمد. اور دنیا دے لوگوں میرے کئی نام نے, ایک میرا نام محمد بھی ہے, احمد بھی ہے. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ. میں حاشر بھی ہوں, اللہ میرے قدماں تے ساری امت نو کٹھیا کر دے گا. قیامت دا دن ہوئے گا, ساری امت میرے قدماں تے کٹھی ہو جائے گی. جھنڈا بھی مینوں ہی لبنا جے لواء الحمد, آدم تو لگ کے آمینہ دلال تک سارے نبی بھی اس جھنڈے تھلے ہی. بولو تے شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے. وَأَنَا الْمَاهِي میں ماہی بھی ہاں. ماہی انہوں نے یمحو اللہ بِهِ الْکُفْرَ, جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیندا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بھی ہاں. عاقب انہوں نے لیسا بعدہ نبی, جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آئے گا. اور آخری نبی کون نے؟ بولو بولو بولو, محمد رسول اللہ. تے قیامت نو بھی ایسے پیر نہیں کام ہونا ہے. آج جڑے دجے پیر آوارا لگے پھر دے نہ سر پیڑ ہی ہو رہا ہے, بول دے نہیں. ایک بندہ آندا جی تسی ایویں جنہ مرضی کلپو, اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے وڑ جانا جنت. میں پتر لڑ کیڑا پھڑنا ہی, لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا. اوتھے تے ننگیا ہونا, تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے بھائی, بول دے نہیں. سارے حفاتن عوراتن گرلن نبی دی حدیث ہے. بدنا تو خالی تے پیرا تو بھی ننگے تے بے خطرہ لوگ. تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے, لباس ہوئے گا تے کوئی لڑ پھڑے گا. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا, اس تو بعد جنتی حلہ ساڈے محبوب نو پہنایا جانا. لڑ بھی ساڈے نبی دا تے جھنڈا بھی
साडे नबी दा सुभान अल्लाह उत्थे के पीर दा डंडा भी नजर नहीं आउणा ते हौज भी मेरे पीर दा ये पीर दी छपड़ी भी नजर नहीं आउणी ते चौथी गल सिफारिश भी मेरे पीर ने करनी है नबी दी शफाअत दी वजह तो 4 अरब 90 करोड़ बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल हो जाएगा। अल्लाह जिन्ने अज भाभी आए नहीं ना तेरिया बंदियां बंदे इन्हां नूं भी उन्हां 4 अरब चीजें शामिल कर ले और जे पुछण पछाण वाले पासे पै गए तो फिर असीं इन्ने जोगे नहीं हिसाब दे लईए बोलते रही इस वास्ते अलहदगी बह क्या करो हिसाब देने ही नहीं मुकर जो आई थे दुनिया ची बोल दे हिसाब देन जो कि है ही नहीं कई दइए कादा हिसाब अल्लाह साडे पल्ले कोई चीज होए तो हिसाब दइए तेरी जात दा सहारा है तेरी रहमत नाल गुजारा है सीधी गल बस आंदा वाबी बे पीरे ने इन्हां दा पीर कोई नहीं मैं क्या हो साडा पीर आहो तुहाडा पीर ही कोई नहीं तुसीं किहनूं पीर मनदे ही नहीं आंदे नहीं आह क़यामत नूं अपने अपने पीरां नाल जाना है डायरेक्ट मैं किथे जन्नत मैं जन्नत दा बूहा ते मेरे पीर ने खुलाना तू टठे खूज जाना है अल्लाह भी आ बोझना होए से करो मुशरकां दे मुलाहजा वतीरे सानू आख देने वहाबी बे पीरे किसे पास इना नु मिलनी टोई नहीं इना बे पीरा दा पीरी कोई नहीं गलत कारां दा गलत ए बयाने कन ला के सुनो साडा ऐलाने जिदी दुनिया उत्ते न मिलदी नज़ीर साडा पीर लोको पीरा दा पीर जहानो अनोखा बड़ा ई न्यारा जिदा नाम नामी मुहम्मद प्यारा मुज़म्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीर असिया मुरीदो दे ओ साडा पीर पारा चौथा निकल आया जिक्र मुस्तफा है फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन शरीयत मेरी साथ नहीं दे रही लेकिन इंशाअल्लाह है लक़द मन्नल्लाह आई तकरीर तू ही करो दी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन ऐ मोमिनो तुहाडे ते एहसान कीता है अल्लाह अखां दित्तियां नहीं बड़ा वड्डा एहसान है कान दिते नहीं जिन्हां दे है ने ओ बोलो बड़ा वड्डा एहसान हाथ दिते ने पैर दिते ने यार बाडी दे उत्ते जिहड़ियां नेमतां ने इन्हां जो कोई चीज जाया हो जाए ना कि नबी दी दुकानों लभ दीजिए ते ना वली दी दुकानों लभ दीजिए एक बंदे दी अख जाया हुई 26 लाख ला के अमरीका जो पत्थर दी अख पवा गया मैं नजर आउंदा ही आंदा नहीं मैं 26 लाख ला के भी नजर नहीं आउंदा ते जिन्हें यार सारा कुछ मोह च दे छड़िया कदी ओदा भी शुक्रिया अदा कीता बोलो अखां किन्नियां लाइयां जिन्हां दियां दो ने ओही बोलिया कान भी दो हाथ भी पैर भी दो सिर भी तुसी बड़े ना कटर भाभी लगते हो कटर हाँ सिर एक ही बरेलवी ओदा सिर एक शिया ओदा सिर भी बोलो देवबंदी दा सिर भी एक भाभियां दा ते है ही एक बोलते नहीं सिर एक ते झुकान वास्ते मेरा दर भी
ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ اور بھابیو ایک نماز ایسی بھی ہے جہدے اندر رکوع تے سجدہ نہیں۔ جنازہ کیوں نہیں سے رکوع سجدہ کر دے؟ اگے میت ہے، میت آمینہ دے لال دی ہوئے، میت پیر عبدالقادر جیلانی دی ہون دے آل دی گل، میت علی حجویری دی ہوئے، میت سلطان باہو دی ہوئے، میت بابے فرید دی ہوئے، میت بلے شاہ دی ہوئے، میت کسے توڑی شاہ سوڑی شاہ دی ہوئے۔ جدو میت 4 فٹ تھائے ادو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہوئے؟ جدو باہر ہے ادو نہیں کرنا تو وچ رکھ کے کرنا ہے۔ یہ جدو انہوں نوایا ہے ادو بھی بابا میت ہے، جدو کفرایا پھر بھی میت ہے، منجی دے پا کے آندا پھر بھی میت ہے، قبر چلایا پھر بھی میت ہے۔ اس رہی ہے نا کہ اتھے پھٹے جوڑے مٹی پائی ہون آندا بابا میت نہیں بابا زندہ ہے۔ میں کہا جی کیویں جمعرا نو پھیرا مار دے نے؟ میں کہا تھوڑے گھر ہی مار دے ہونے نے، بول دے رہی۔ عجیب جہا فلسفہ کو سمجھ نہیں آتی۔ ہجے اتنے مٹی بھی پائی سو، اتنے ٹیلاں بھی لائیاں سو، باہر تڑی دا تالا بھی لا، پھر بھی آندا بابے ری آؤندے نے۔ میں کہہ دی ہون تک کوئی قدر رہ گئی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ آپ پوریاں نعمتاں ایک پلڑے چ رکھو، نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے چ رکھو، ساریاں نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ۔ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، ترجمہ ہو جائے ترجمہ۔ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ پارا پنجویں ذکر مصطفیٰ ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، کسے گل چرولا پہ جائے انہوں اللہ تو دے رسول دی عدالت چلاؤ، جو اللہ تو دا نبی فیصلہ کر دے انہوں مان لو، تے جنہیں نبی دے فیصلے نہیں منے آئے بھی پنجواں پارا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوبہ منو تیرے رب ہون دی قسمیں، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری گل نو نہیں منیا۔ آئیے پارا 6واں نکلا ہے ذکر مصطفیٰ ہے، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت کدو نازل ہوئی؟ 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے 10 ہجری، میدان عرفات دا آقا اٹھنی دے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگے 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، تے آسمان تو آیت لے کے جبریل آیا ہے،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حدیث بخاری دی ہے، آقا نے اسرا کر کے انگل آسمان دی طرف اٹھائی ہے، آندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اس آیت دے نازل ہون تو بعد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ کہا دیاں گواہیاں؟ اللہ جی میں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے مینوان دین اوویں انہاں تک پہنچا دیتا ہے، میں نبی نے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی۔ یہ ہن جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے؟ بول دے نہیں۔ یہ جدروں مرضی شامل کر کے پیچھے بینر لا دیندا بدعت حسنہ ہے، آندے نے کہ نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جنہیں اسلام تے بدعت نو ایجاد کر کے کیا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا معاذ اللہ خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ پہلو دین مکمل نہیں سی، پورا تے ہن اسی کرنے ہیں۔ مجھ دا دودھ چونے نا، بولو او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پائیے خالص رہی دے؟ ویکھ لیا جی، یہ نلکے دا پالو، نہر دا تھوڑے جی بول دیو، باقی پانی پاندے ہو لگ دے ہے، بول لو۔ چلو زمزم پا لئیے پھر تے خالص، زمزم بڑا یار آلہ پانی ہے، کیوں نہیں خالص؟ ملاوٹ جنی بھی پکیزہ ہوئے ملاوٹ، دودھ اوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنس کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ خالص چھڑ کے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز کدوری چوے کھڑے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو دئی جمان دی لوڑ کی ہے، جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوتے در اندر کنڈے گہران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، اللہ 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 حاضر ناظر حضور جہینے تھے پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردے آتے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزک دا گڑا ہندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، دوزک پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹا بوشٹا پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نوے مسئلے بنان دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
پارا 7واں نکل آیت ذکر مصطفیٰ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی کہہ دیو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ تینہ گلاں دی نفی ہوئی ہے تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے نا او دا ترجمہ پڑھ کے پھر سویا جی۔ فرمایا محبوب جی کہہ دیو میں آندہ نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے، میں کہندہ ہی نہیں کہ میں علم غیب جاننا وا، میں کہندہ ہی نہیں میں نوریاں۔ تینہ گلاں دی نفی ہو گئی، مسلک وہابیاں دا سچا ہو گیا۔ بول دے نہیں۔ پارا 8واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سونیا کہہ دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت۔ آدھنے نہیں وہابی آدھنے نبی پاک نو موت آئی ہے توہین کر دینے۔ میں کہا مماتی دا مانا تے کنز الایمان چ مولوی احمد رضا نے بھی موت ہی لی ہے، تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے بھی موت لی ہے، اپنا ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے بھی موت۔ میں کہا تیرے مولوی موت کہن تے وہ توہین نہیں، اہل حدیث کہن نبی پاک نو موت آئی پھر توہین ہے۔ میں بڑا سیانہ ہے بھائی، سیانہ تیرے ورگے ہی ہونا چاہیے۔ بول دیں۔ پارا 9واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ نبی دے اوندیاں تو ماتورات چوی نے تے اچھی بولو، علماء موجود نے، صحیح بخاری دی حدیث سناوا مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ حدیث بخاری دیئے تے لفظ تورات دینے، لفظ تورات دینے کہ نبی آئے گا وہ امی ہوئے گا۔ امی کنو آن دینے؟ امی آدھا نگے بان بان کے امی کنو آن دینے؟ امی انہوں آن دینے جنہا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا انہوں امی کیا جاتا کہ نبی انسان کو لو نہیں پڑھدا رحمان کو لو پڑھدا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ تا مرزا جڑا ہے نا انہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے سن، للائق سی نا، ہوندا جاندا انہوں کچھ نہیں سی، عقل مند ایڈا سی، سجی وکھی چ گڑ رکھدا سی، کھبی چ مٹی دے ٹھیلے رکھدا سی، گڑ نہ وٹوانی کری جاندا سی، مٹی کھائی جاندا سی۔ میں کہا ایہو جے عقل مند نبی تھانوں ہی مبارک ہوئے، لعنتی نہ ہون تے۔ میں مرزیو ڈب کے نہیں مر گئے، تواڈے نبی نو موت بھی آئی تے لٹرین چاہی، اینو خبیث نو اوتھے ہی نپنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جتھے نبی فوت ہوندا اوتھے ہی اینو گٹر چ نپنا چاہیے، پیپ دے منہ فٹ کرنا چاہیے، اینو تازہ خوراک ملتی۔ بول دے نہیں۔ میں کہے لٹرین چ مریا تے میرے پیغمبر دے فوت ہون دی واری آئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ
آج بھی میرے پیغمبر دی قبر پاک تے روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ دیا رحمتاں لے کے نازل ہو رہا ہے اور قیامت تک میں کیا تیرے مرزے دی قبر تے نا بلا ناگا 70,000 فرشتہ لانتا لے کے نازل ہوتا ہے الو دے پٹھے نو کان پھڑا کے فرشتے روز جود پھیر دے میں کیا نبی دا ایک خاص ہے کہ جویں انہوں دفن کرید ہے پیغمبر دے وجود نو قبر دی مٹی بولو نہیں کھانی ساڈا یقین ہے کہ ساڈے محبوب دا جسم پاک جویں صحابہ نے دفن کیتا ہے اوویں اج بھی قبر چ موجود ہے میں مرزائیو مرزے دی قبر پھولو جے مرزا ثابت نکل آیا مسئلہ کل دی چھڑ دیا گے میں وچوں نکلے گا سور نکلے گا سور بول دے اس واسطے میرے بھائیوں میرے پیغمبر آخری نبی نے میں بات کر رہا ہوں میرے پیغمبر آئے نیکی دی دعوت دینا ہے برائی تو منع کرنا ہے حلال کھوانا ہے حرام تو بچانا ہے جنت دے راہ تے پانا ہے جہنم دے راہ تو لانا ہے کون آمینہ دے لال جناب محمد مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سل جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑے ستڑے نصیب جگہ آیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس اس پارج کے لیے آتا ہے اس تو آگے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا حدیث کی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً پہلے نبی آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا کوئی قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 30 دا نبی بن کے آیا کوئی ضلع ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نہ ضلع دے نبی نہ ڈویژن دے نہ شرق دے نبی نہ غرب دے نبی نہ شمال جنوب دے نبی نہ 10 دے نہ 20 دے نہ 30 دے بلکہ میرے محبوب جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تہاڈی مصطفیٰ ہوئے گی حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب شیر پاکستان حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب توجہ اللہ ہن پارا نکلا ہے 10واں آخری پارا ہے 10واں تھوڑی بڑی یار مہربانی ہاں بنیامین صاحب نے ہونا کہ نہیں 10واں پارہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اے میرے محبوب قیامت تک جنہیں جھوٹے دین بڑھنے نے انہاں دینہ تے تھوڑا دین غالب بولو آ کے رہے گا تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا اگلا مقام پارا 10واں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قرآن دی اپنی بار ہے ایک میرا نبی سی گار چ دوجا کون سی
صدیق آندا جی نبی دے بستر تے علی ستا ہے میں کہا بالکل ستا ہے یہی کدوں منکر کہ ہجرت دی رات نبی ستا ہے علی ستا ہے میں کہا جڑا ایک رات ستا ہے انہوں آنا مشکل کشا کدی کو جانا ہے تو جڑی 9 سال ستی انہوں گالاں کڑنا نبی دے بستر تے علی ستا ہے بستر پا کے اچھی بولو بستر پا کے کیونکہ نبی ستا ہے ہن جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک تے اتے علی سو جائے علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے بولو وہ پاک نہیں اینو تے نیند آ گئی بستر نبی دا ادھر تے نیند بھی نہیں آئی کالا ناگ ڈنگ مار رہا سو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دینے پہ اکھاں کھولیاں یار کی ہوئے سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے اچھا کونی دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہو سی کول محل دلدار دا دوری بول نہ سیندا ہاں آئیے ذرا غور کیجئے قیامت دے دن ابو بکر آؤں گے اللہ دی نظر صدیق تے پہ گی رب دا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا آج کرز لہیدہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے بس بنیامین صاحب تشریف لائے رہے بالکل قریب نے 10-15 منٹہ تک کو آج ہاں جی اے بار بھئی شٹرنگ ہوئی ہے لینٹر پاڑا ہے ماشاءاللہ تھوڑے علاقے دا بڑا مرکز ہے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے قرآن پاک حفظ کر کے ماشاءاللہ فارغ ہوں میرے ہر سال ہی سالانہ کانفرنس ہوں دیئے مرکز خالد بن ولید دے اندر سارے ساتھی تشریف رکھو کہ لینٹر جڑا ہے نا یہ پانا چاہیے کہ نہیں اللہ پھر تھوڑے جڑے محال جنت بننے نے انہاں دے لینٹر پائے گا جی تھے لینٹر پاؤ گا ہن کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے آندا ہی میں سیمنٹ دیاں گا آؤ اٹھو 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 بادشاہ کنا سیمنٹ چاہیے دو گے 5 لاکھ روپیہ ڈاکٹر صاحب نے کیا میں دیا اور جی اٹھو بھی یار ہوتے ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ دے چھڑے جنہیں بندے تو ہی آئے ہو نا اگر تو ہی 1000 روپیہ بھی دیو نا اپنی ایمانداری نا 1000 بولو لگا پسروری صاحب کو لاد رہی لو سارے آؤ آؤ یار لے آؤ لے آؤ لے آؤ 1000 روپیہ تو میں کو بہتا نہیں آکے یہ تو تھوڑے بچے سویرے سویرے نان چڑے کھا شر دینے 1000 بول دے نہیں لے آؤ جی لے آؤ بادشاہ
भाई सीमट बजरी का वादा सीमट बजरी का कोई वादा कर लो, कोई सीमट लिया दो यार। 12 15 20 हाँ बोलते नहीं यार। कोई है जरा सब तो पहले उठ के ऐलान करे मैं इन्हें तोड़े सीमट देना। कोई जनती मेहमान है थोड़े बैठा के कोई ना। 2 बोरियां लिखो जी, इब्तदा हो गई है। हाँ जी 50 माशाअल्लाह वाह जी 50 बोरियां और जी। हाँ जी 20 बोरियां जी बड़े परवाने ने माशाअल्लाह। सब गुजर तीन आ 3 बोरियां इन्हां दी लियो। चाचा अकरम उठो भी उठो उठो उठो। हजरत उस्मान का साथ मिलेगा इंशाअल्लाह जन्नत। लेना चाहते हो तो फिर उठ पवो। 10 और लिख लीए तो तू यार इस तरह कर 50 और लिखा दे। एक बोरी लिखो जी। 50 कर दिए कर 30 हो गया 30 चलो 30 कर दे जिनिया खुश। और जी 5 बाबे दी 5 आओ पीछे लिखो जी। आओ पीछे 5 आशिक शरीयत भाई साहब लिखाओ पीछे भी एक साथी ने लिखाया। वो भाई साहब खवातीन भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हाल भरया खवातीन दा ते बीबियां भी मेहरबानी करो 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 मेहरबानी बीबियो तुसी भी उठो भाई उठो माशाअल्लाह। 5 बोलिए माशाअल्लाह। और ये साथी काले पहचान काम शुरू है माशाल्लाह। 20 3 अच्छा 3 कह रहे अच्छा 3 भाई पंजाबी च कहना यार तू उर्दू ही कहन दे अही सीधे साधे बंदे आ। 2 बोरियां और 2 है पुत्री दे भी लिखे हुए। हाजी जमील साहब जिन्होंने हाल बनवाया से ना जी वफात पा गए ने दुआ करे जो उन्होंने एहलियत थले आई है। हाजी जमील साहब जिन्हें हाल बनवाया सी अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बनाए। अल्लाहुम्मा अदखिल अल जन्नत अल फिरदौस। अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह इनू सदका जारिया बनाए जी उन्हां वास्ते। और भाई कोई साथी है उठो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा मस्जिद बनाता है ना अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन अपने अरश का गुआन देगा। गुआन लेना चाहते हो रब का बोलो। जिन्होंने अल्लाह का गुआन चाहिए हाथ चुको जेबा च पाओ मेरी गुआन लभना। मसीत बनाओगे तो गुआन लभेगा एवं लभ जाना। बोलो अल्लाह ताला थोड़ा ये तावन करना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। मैनू ना मैनू चंदा चुंदा मंगन की कोई इजाजत। मैं जट मौलवी हाँ ते पता नहीं मेरा मरकज रब ने किवें बना छड़िया मैनू नहीं समझ आई। मरकज बैतुल मबूर दे 4 लेंटर पाए ने 35 मरले दे यानी 2 कनाल ही हो गए। 35 मरले का साडा हाल है थले तहखाना 35 मरले का फर्स्ट फ्लोर फिर 3जा फिर उत्ते 4था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइल लग रही। हाँ जी तो इस वास्ते अल्लाह नू कह छड़ी दे साल हो गया 1.5 साल हो गया बल्कि नवंबर च साल होया सी दिसंबर 1 साल 1 महीना हो गया आज तक काम बंद नहीं होया। धड़ा धड़ लगे ने मिस्त्री थले तहखाने सारी टाइल ला दी अल्लाह ने लवा दी है इंशाअल्लाह। और डैकन कंपनी का एसी लवाया सा ओदा 3 करोड़ 13 लाख रुपया सिर्फ एसी का ही दे इंशाअल्लाह देना सा 3 मंजिलों के अंदर सारे हाल ही एसी टोटली
میں جمعے جنا اللہ نے گل کی میں یا اللہ تیرا گھر ٹھنڈا کیتا ہے تو ساڈے واسطے جہنم دی اگ ٹھنڈی کر چھڑی کیسی گل تو اس واسطے اللہ انشاءاللہ دیندا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا دینا قبول فرمائے اور تھانو غیب دے خزانے چو اللہ تھوڑی مدد فرمائے میاں امین صاحب قریب نے انشاءاللہ انہاں دا آواز ہوئے گا تقریر ہوئے گی انہاں دی تقریر سن کے پھر سارے ساتھی جائے مرکز حاضہ دے جڑے خطیب نے وہ انشاءاللہ بیان کر دے نے 5-10 منٹ اس تو بعد پھر بنیامین صاحب آ جائے